الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الكهف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يفعل ذلك منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران دو بہت ہی اہم واقعات ہیں جو ظہور پذیر ہوئے ہیں. ایک بر اعظم ایشیا کے بالکل مغرب میں فلسطین میں، یعنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جو مذاکرات جاری تھے، تقریباً 3 ہفتے تک مسلسل جو جاری رہے واشنگٹن میں، بالآخر ان کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ ساری گفت و شنید جو شروع ہوئی تھی خلیج کی جنگ کے بعد سے، سن 92 سے یہ کام شروع ہوا ہے. اب 8 سال ہو گئے ہیں اس گفتگو کو، اور اس میں نہ معلوم کتنے اس کے ادوار آئے ہیں. کچھ بعض معاملات میں پیش رفت بھی ہوئی، کچھ بہتری کی شکلیں بھی سامنے آئیں، لیکن یاد ہوگا کہ میں نے بارہا کہا تھا کہ یہ ڈیڈ لاک ہوگا آ کر یروشلم کے مسئلے کو، بیت المقدس کے مسئلے کو. یہودیوں نے یہ پختہ وعدہ کیا ہوا ہے اسرائیل کی حکومت نے، جو بھی سیکولر مزاج کے لوگ ہیں جو وہاں حکومت میں ہیں. بلکہ حال ہی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، دی 13th ٹرائب، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. ایک شخص نے بڑی تحقیق کی ہے کہ آج جو یہودی دنیا میں موجود ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ یافس کی نسل میں سے ایک گروہ، جیسے کہ ترک اسلام لے آئے امت مسلمہ میں شامل ہو گئے تھے. ایسے ہی ایک زمانے میں یاجوج ماجوج کا جو علاقہ ہے اس میں سے ایک شہنشاہ تھا بولان، اور اس نے یہودیت قبول کر لی تھی اور ایک بڑی عظیم مملکت قائم رہی ہے. یوں سمجھیے کہ یہ جو آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر بحیرہ اسود ہے اور ادھر جو ہے بحیرہ کیسپین ہے، اس کے مابین سے اوپر جائیں تو اس علاقے میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم رہی ہے، خزاریہ، اور یہ یہودی مملکت تھی. اور یورپ میں جو لوگ، خاص طور پر ایسٹرن یورپ میں، پولینڈ وغیرہ میں جو کثیر تعداد میں، روس میں جو کثیر تعداد میں یہودی ہیں، وہ اصل میں اس نسل سے ہیں. ان کو اشکنازی کہتے ہیں. اشکنازی جو یہودی ہیں وہ در حقیقت بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا. نسلاً ان کا معاملہ مختلف ہے. البتہ جو دو لوگ، جس کو کہ بن گوریان نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ڈائسپورا کے دوران میں جو ہمارا گولڈن ایرا ہے وہ مسلم اسپین ہے، تو جو وہاں پر آباد تھے یہودی وہ اصل ہے یہودی. چنانچہ مغربی یورپ کے اندر جو لوگ آباد تھے ان میں یہودی اصل بنی اسرائیل میں سے ہیں. باقی اکثر و بیشتر جو یہ
مشرقی یورپ اور رشیا وغیرہ سے یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں اسرائیل میں، وہ اصل میں یہودی مبانی بنی اسرائیل میں سے نہیں۔ بہرحال یہ جو اس وقت کی حکومت ہے یہ اشکنازی جو لوگ ہیں انہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو سیکولر مائنڈڈ ہیں، لیکن انہوں نے مذہبی یہودیوں کو یہ رشوت دیے ہوئی تھی کہ یروشلم کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یروشلم ہمارا مستقل دارالخلافہ ہوگا، نہ ہم اسے تقسیم ہونے دیں گے، نہ کسی بھی درجے میں عربوں کی شراکت اس میں ہم قبول کریں گے۔ دوسری طرف فلسطینی جو ہے یاسر عرفات جن کی قیادت کر رہے ہیں اس وقت، وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس سے یا بیت المقدس سے اس کا مشرقی حصہ ہمیں ملنا چاہیے لا محالہ، جس میں مسجد اقصی بھی ہے اور اسی میں ڈوم آف دی راک جو ہے قبۃ الصخرہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا وہ بھی ہے۔ تو وہ در حقیقت اس وقت تو گویا کہ وہ یہودیوں یا عیسائیوں کا نہیں بلکہ اصل مسلمانوں کا متبرک مقام ہے، اور اس کے آس پاس جو بھی علاقہ ہے بیت المقدس کا وہ مسلمان ہی آباد تھے وہاں، اب بھی بہت کافی بڑی تعداد میں، اگرچہ کچھ یہودیوں نے منہ مانگے انعام دے کر وہاں ان کی جائیدادیں خرید لی، لیکن پھر بھی ابھی وہ عرب کوارٹر کہلاتا ہے، اب بھی وہاں پر عرب آباد ہے۔ تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر فلسطین کو تقسیم کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہودی ریاست اسرائیل ہوگی اور ایک فلسطینیوں کی آزاد ریاست ہوگی، تو ہمیں بیت المقدس سے بھی اپنا حصہ لازماً ملنا چاہیے تاکہ یہ تقسیم ہو جائے شہر۔ مشرقی یروشلم جس میں کہ ہمارے یہ مقدس مقامات ہیں یہ ہمارے پاس ہوں، اور وہ ویسٹ بینک آف غازہ کے ساتھ ملحق بھی ہے، تو جو تم ہمیں دینا چاہتے ہو علاقہ فلسطینی ریاست کا اس کے ساتھ وہ ملحق ہے، اس کو تقسیم کرو اور یہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا فلسطینی ریاست کا۔ لیکن اس مسئلے پر کسی درجے میں بھی کوئی مفاہمت کی صورت پیدا نہیں ہو سکی۔ کلنٹن نے بہت کوشش کی ہے، سرتوڑ کوشش کی ہے، جس قدر اس نے محنت کی ہے، جتنا وقت صرف کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ ناکامی کا اعلان ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ جا رہا تھا جاپان، جو کہ وہاں پہ G8 کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو کہہ کر گیا کہ ابھی آپ لوگ اور ٹھہرے اور یہ اس دوران میں بھی کچھ بات چیت جاری رکھیں۔ پھر وہ آیا ہے تو سیدھا وہی پہنچا کیمپ ڈیوڈ، اپنی امکانی کوشش اس نے کی ہے، لیکن اس کی طرف سے جو فارمولہ آیا تھا وہ بھی یہ تھا کہ یروشلم بحیثیت مجموعی تو اسرائیل کے پاس رہے گا، البتہ اس کے مشرقی علاقے کے کچھ حصوں میں ایک پارشل ساورنٹی جو ہے وہ فلسطینیوں کو حاصل ہو جائے گی۔ وہ یا کہ صرف سول معاملات جو ہوتے ہیں کارپوریشن وغیرہ کے معاملات، اس کی حد تک یروشلم کے مشرقی حصے کے بھی کچھ حصے، وہ بھی پورے کو نہیں، کچھ حصوں میں پارشل ساورنٹی فلسطینیز کو حاصل ہو جائے گی، لیکن شہر یکجا ہو کر مکمل کا مکمل اسرائیلی ریاست کا دارالمقام ہو۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی فلسطینی قبول نہیں کر سکتے، اور میں نے عرض کیا تھا بارہا کہ یہ آ کر ساری گفت و شنود جو ہے ٹوٹے گی اس یروشلم کے مسئلے پر، اور وہ وقت اب آ گیا ہے۔ صدر کلنٹن نے جو اعلان کیا اس کی ناکامی کا، تو واقعہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر چونکہ اب دیکھنے کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، BBC سے وہ سارے مناظر نظر آ جاتے ہیں، تو بہت کھسیانی کیفیت میں تھے۔ یاسر عرفات جب واپس پہنچے تو ان کا بہت شاندار استقبال ہوا ہے، ورنہ اگر کہیں یروشلم کے معاملے میں اگر کہیں وہ کمزوری دکھا کر واپس آئے ہوتے تو شاید ان کا وہاں اترنا اور زندہ بچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ فلسطینی جو ہے وہ اس مسئلے پر ان کے جذبات بھی بہت گرم تھے، اور وہ کسی درجے میں بھی فلسطین کے معاملے میں بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں زیادہ سے زیادہ جو گوارا کر سکتے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل قائم ہوا تھا تو اس وقت یہ یروشلم جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ سٹی تھا، جیسے برلن ڈیوائیڈڈ تھا، ایسٹ برلن ویسٹ برلن، ویسٹ جرمنی کے پاس ایک حصہ تھا اور ایسٹ جرمنی کے پاس جو ہے وہ ایک حصہ تھا۔ اسی طرح جو ایسٹرن پارٹ تھا اس کا، جس میں کہ یہ میں نے عرض کیا مسجد اقصی بھی ہے اور وہیں پر جو ہے قبۃ الصخرہ بھی ہے، یہ مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو سن 67 کی جنگ میں پھر یہ فتح کیا، تو جب ساری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پر ہو رہی ہے کہ اب جو مصالحت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ جو علاقے سن 67 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا جن پر، وہ واپس کیے جائیں۔ اگر سینائی پیننسلا واپس کیا تھا مصر کو، جب انوار سادات نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو، اور گولان ہائٹس بھی اکثر و بیشتر دینے کو تیار ہیں یہ سیریا کو، اگر ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے، صرف تھوڑی سی پٹی رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس اور اسی پر
سیریا کے ساتھ بھی، شام کے ساتھ بھی جو مذاکرات تھے وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے. اسی طریقے سے انہیں مشرقی حصہ جو ہے بیت المقدس کا جو انہوں نے فتح کیا 67 میں، وہ واپس لینا چاہیے. اس میں خاص چیز کہ جو اعلان اس وقت کر دیا ہے، بلکہ کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں یاسر عرفات صاحب، وہ یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کم وقت میں 13 ستمبر کو ہم نے اعلان کر دینا ہے اپنی آزاد فلسطین ریاست کا. یہ گویا کہ اب اعلان جنگ ہوگا اسرائیل کے ساتھ، اگر بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ٹریٹی کے، اگر بغیر کسی مفاہمت کے یک طرفہ اعلان ہوا کہ یہ اب ہماری فلسطینی ریاست آزاد ریاست ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود کے ذخیرے کو آگ دکھانے کے مترادف ہوگی. اور اس صورت یہ ہو چکی ہے کہ وہ شکل جو تھی کہ جیسے آج سے 9-10 سال پہلے جب خلیج کی جنگ ہو رہی تھی تو صورتحال بہت مختلف تھی. بیشتر عرب ممالک جو ہے وہ عراق کے خلاف، صدام حسین کے خلاف، جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ شامل تھے. اب صورتحال بدل رہی ہے. چنانچہ اس مسئلے میں مصر نے بھی کہا ہے کہ ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹو. تو گویا کہ اب جو پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ پولرائزیشن اس پر ہو رہی ہے کہ تمام عرب ممالک ایک طرف ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ تمام دوسرے مسلمان ممالک بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف یہ مغربی اتحاد ہوگا. یہ پولرائزیشن جو ہے یہ اب سامنے نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ یہ مصر کے جو صدر ہیں حسنی مبارک، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جیسے ہی یاسر عرفات اعلان کرے گا اپنی آزاد ریاست کا، ہم فوراً تسلیم کر لیں گے. گویا کہ ابھی 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے، لیکن حسنی مبارک صاحب ریکارڈ پر آ گئے ہیں کہ ہم فوراً تسلیم کر لیں گے. گویا کہ یہ ایک طرح سے امریکہ کو گڈ بائی امریکہ کہنے کے مترادف ہے کہ اب ہم تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے کہ تمہاری منشا ہے یا نہیں ہے، کہ یہ کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں. یہ اس کا معاملہ ختم ہوا. اب ہماری بات جو وہ یکسو ہے کہ یہ عرب کاز کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر ہم اب کوئی بھی یعنی دو طرفہ پالیسی نہیں ہو. اور یہی معاملہ خاص طور پر جو سعودی عرب ہے، جو اب ولی عہد ہیں اس وقت، جو پرنس عبداللہ ابن عبدالعزیز، ان کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں، پیچھے نہ ہٹے. یوں سمجھیے کہ اس وقت عرب ورلڈ جو ہے، اور ان میں سب سے زیادہ پرو امریکہ یہی 2 ملک ہیں، مصر اور سعودی عرب. تو گویا کہ اب وہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر یہ آزاد ریاست کا اعلان کیا فلسطینیوں نے تو ہم امداد بند کر دیں گے. یہ ابھی صرف دھمکی یہی آئی ہے، لیکن یہ کہ میں جو کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ الملحمۃ العظمیٰ جس کا ذکر بارہا میں نے کیا ہے، جو احادیث کی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے باب الملاحم میں، یہ اس کے لیے اب میدان بالکل تیار اور ہموار ہو رہا ہے. اس لیے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ سکے، اس لیے کہ نوجوان خون ہے، حماس کی ایک بڑی زبردست تحریک موجود ہے، پورے عالم عرب میں ایک جہاد کا غلغلہ موجود ہے. پورے عرب ممالک سے افغانستان میں آ کر لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا، اپنی جانیں دی ہیں، اور پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ عالم اسلام میں جو ہے وہ جہاد کا غلغلہ ہے، بہت شور ہے. اس صورتحال میں جو نقشہ سامنے آ رہا ہے وہ الملحمۃ العظمیٰ کا ہے. یہ الملحمۃ العظمیٰ یہ تو ہے حدیث کا. قرآن مجید میں میرے نزدیک اس کی جو پیشین گوئی ہے یا خبر ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ہے. سورہ کہف پر میں یہاں کچھ عرصے پہلے 2-3 جمعوں میں گفتگو کر چکا ہوں کہ فتنہ دجال کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. آج میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ کہ اس دجال کے ساتھ ہی اس ملحمۃ العظمیٰ کا تعلق ہے. چنانچہ 2 روایات ہمیں ملتی ہیں حدیث میں. ایک روایت جو ہے وہ تو حضرت معاذ بن جبل سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کہ جس کی روح سے حضور نے فرمایا کہ ملحمۃ العظمیٰ کے بعد خروج دجال میں 6 مہینے کا فصل ہوگا، 7ویں مہینے میں دجال خروج کرے گا، نکل آئے گا. تو ملحمۃ العظمیٰ جو ہے در حقیقت اس کا ہی ایک اپینڈکس سمجھ لیجیے، ضمیمہ سمجھ لیجیے، وہ ظہور یا خروج دجال ہے. ایک دوسری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن بصر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی میں بھی ہے اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہا گیا 6 سال کا فصل ہوگا،
تو 6 مہینے یا 6 سال، یہ 2 روایتیں تو ہمارے پاس ہیں، اور چونکہ سنن ابی داؤد میں 2 روایتیں ہیں، لہذا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، ھذا اصح، یعنی جس میں 6 سال کہا گیا ہے کہ ملحمت عظمیٰ کے 6 سال کے بعد، یعنی یہ جنگوں کا سلسلہ 6 سال تک جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر خروج ہوگا دجال کا۔ تو یہ بہرحال اس وقت مجھے ان حادث کا تذکرہ صرف اس اعتبار سے کرنا تھا کہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور دجال کے فتنے کا تعلق جو ہے سورہ کہف کے ساتھ وہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ جو بالکل آغاز میں ذکر ہوا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کتاب مبین، کھلی کتاب، صاف کتاب، صریح کتاب، اپنے مدلول کے اوپر بالکل واضح کتاب، قیمن، بہت سیدھا راستہ دکھانے والی، قائم و دائم کتاب، لینذر باسا شدیدا من لدنہ، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے مسلط ہوگی۔ باسن یہاں پہ عام طور پر چونکہ یہ لفظ جو آتا ہے کسی بڑی مصیبت، کیٹاسٹرافی جس کو آپ انگریزی میں کہیں، کوئی بہت بڑا جو ہے ٹرموائل، باسا جمع کے صیغے میں آتا تو اس کے معنی فقر و فاقہ، بھوک، لیکن واحد کے صیغے میں آتا تو کوئی اور بڑی مصیبت یا جنگ کے معنی میں بھی آتا، وحین البأس۔ چنانچہ آیہ بر جو بہت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، وہاں بأساء جمع میں بھی آ گیا اور حین البأس بھی آیا ہے، اور سب نے ترجمہ کیا ہے کہ شروع میں بأساء جو آیا ہے اس سے مراد ہے فقر اور فاقے کی تکلیف، اور آخر میں حین البأس سے مراد ہے جنگ۔ اگرچہ اکثر ہمارے ہاں مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لینذر باسا شدیدا میں کہہ دیا بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت، وہ اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے، کوئی دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خاص طور پر سورہ کہف پر بہت غور و فکر کیا، اور آج سے 60 سال پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اگرچہ بڑا وہ ان کا انداز جو ہے لکھنے کا وہ بڑا دقیق اور مشکل ہے، اور باتیں جو ہے ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں، ویسے یہ کہ سورہ کہف پر ان کی کتاب مل جاتی ہے بازار میں جس کے اندر یہ سارے مباحث موجود ہیں۔ انہوں نے اس کا ترجمہ جنگ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ در حقیقت جیسے دجال کے خروج سے 6 مہینے یا 6 سال قبل ایک بہت بڑی جنگ کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل اسی طرح وہ سورہ مبارکہ جس کو حضور نے فتنہ دجال کے لیے ایک سیر قرار دیا ہے کہ اگر وہ سورت تم پڑھتے رہو گے، اس کی ابتدائی آیات خاص طور پر، اس کی اختتامی آیات خاص طور پر، اور اگر ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو گے تو دجال کے فتنے کے اثر سے محفوظ رہو گے۔ تو دجال کے فتنے سے اس سورہ مبارکہ کا گہرا تعلق وہ احادیث سے ثابت، اور اسی کے شروع میں یہ آ رہا ہے لینذر باسا شدیدا من لدنہ، وہ جنگ ہو بہت بڑی۔ اب دیکھیے یہ کہ یہ من لدنہ خاص اس کی طرف سے یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنگیں اگر ہوتی رہی ہیں دنیا میں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اسی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، اس سے پہلے اور بھی دنیا کی تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں، یا فرض کیجئے کوئی عذاب بھی آیا ہے مختلف قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر بعض کا ترجمہ وہی کیا جائے تو اس میں بھی من لدنہ ہو، خاص اللہ کی طرف سے، اس کا ایک سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ اصل میں 2 امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے گی۔ ایک سابقہ امت مسلمہ یہود جن کا آخری خاتمہ ہوگا اس جنگ کے بعد، جب دجال نکلے گا تو دجال کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس وقت آخری قتل عام ہوگا یہود کا، اس لیے کہ وہ مستحق تو ہو چکے تھے عذاب الہی کے، حضرت مسیح کو کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، حضرت مسیح کو تو سولی پر چڑھوا کر دم لیا اپنے طور پر، باقی اللہ نے جو کیا وہ تو اللہ جانتا ہے، اور حضرت مسیح کے علم میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن یہ کہ انہوں نے تو اپنے بس پر سولی پر چڑھوایا ہے۔ اس اعتبار سے کنڈمڈ ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم قوم ہے، لیکن ان کو اللہ نے ایک رعایت دی ہے، موقع دیا ایک اور، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں فرمایا اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے،
لیکن اگر تم نے وہی سابقہ روش جاری رکھی تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، ویسے ہی عذاب تم پر نازل کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اگر اب بھی چاہتے ہو اس قرآن کے دامن میں آ جاؤ، یہ تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ جسے قیم کہا سورہ کہف میں، وہ یہاں پر اقوم آیا ہے، افعل التفضیل، سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے جو قرآن دکھاتا ہے۔ لیکن یہ بدبخت جو ہے اس میں بھی محروم رہے، بلکہ انتہائی دشمنی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ پوری تاریخ جو ہے دشمنی پر بھری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ان کا آخری عذاب اب آنے والا ہے، جیسے کہ قوم نوح کو ختم کیا گیا، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو، آل فرعون کو، یہ کیوں کیا گیا؟ رسولوں کے انکار کی پاداش میں۔ تو وہ رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، رسولاً الی بنی اسرائیل، ان کے انکار کی پاداش میں وہ سزا جو ڈیلیڈ تو ہے، ذرا دیر میں آ رہی ہے، مؤخر کی گئی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کسی شخص کو، کسی ملزم کو، قتل کے مجرم کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کی پھانسی ہونے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، وہ وقت جو ہے گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ کنڈیمڈ نیشن جو ہے اپنے آخری جو ہے عذاب سے دوچار ہوگی، اور ایک ایک ان کا بچہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس ملاحم کے آخری کنارے پر جا کر، جبکہ یہود کا ایک لیڈر جو ہے وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کر کے ایک فالس پروفٹ بن کر، اینٹی کرائسٹ بن کر سامنے آئے گا، اور اس کے بعد جو مقابلہ ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے، ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے موجودہ امت مسلمہ کو بھی سزا دینی ہے، اور خاص طور پر اس امت مسلمہ کا جو نیوکلیس ہے، عرب، جن میں سے حضور خود تھے، جن کی زبان میں قرآن کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، ان کی اپنی مادری زبان میں، اور پھر انہوں نے دین کو پیٹھ دکھائی۔ جب تک کولونیل پاورز جو ہے وہ ان کے اوپر حکمران تھی، چلیے کوئی عذر تھا کہ ہم کیا کریں، ہم تو دبے ہوئے ہیں، ہمیں تو مغلوب کر لیا گیا، مستضعفین ہیں ہم۔ لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی کیا کیا؟ ہر عرب ملک نے یا اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف، اور یا کر لیا ماسکو کی طرف۔ کسی نے بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، ایک نے بھی نہیں کیا۔ اس حوالے سے اس امت مسلمہ میں سب سے بڑی مجرم قوم ہے یہ عرب، اور ان کو جو ہے سزا ملنے والی ہے۔ یہ ملاحم کا جب معاملہ آئے گا، در حقیقت ملدن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو اس کی سنت ثابتہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ رسولوں کی دعوت کا انکار کرنے والے جو ہیں انہیں کیفر کردار تک لازماً پہنچایا جاتا ہے۔ وہ سنت تو ہے کہ جو یہود کے بارے میں ہوگی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں، عربوں کے بارے میں اس طرح کے عذاب کی شکل ہوگی جس کو کہ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ظاہر بات ہے امت مسلمہ کے خاتمے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن یہ کہ سزا ملتی ہے، جیسے کہ پہلے عربوں کو ملی ہے۔ ایک مرتبہ ہسپانیہ میں جو خاتمہ ہوا ان کا آپ کو معلوم ہے، ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا قتل کر دیے گئے، یا بھر بھر کر جہازوں کے اندر اور انہیں لا کر ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر۔ یہ 1492 میں ہوا ہے غرناطہ، سقوط غرناطہ، اور 1503 تک جو ہے صاف کر دیا کہ کوئی مسلمان بچا نہیں، پورے جزیرہ نما آئیبیریا جس کو کہتے ہیں آئیبیرین پیننسولا، ایک مسلمان نہیں بچا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ لوگوں نے عیسائیت اختیار کر کے جان بچا لی، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان رہے۔ یہی معاملہ وہاں یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہودی بھی کچھ ایسے تھے یہودیوں کے خلاف بھی، اس لیے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو سپورٹ دے رکھی تھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بن گورین نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈائسپورا کا دور ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو ہے وہ مسلم اسپین ہے، وہاں ہمیں بہت سہارا ملا۔ اس حوالے سے یہودیوں کو بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا، ان میں سے بھی کچھ عیسائیت اختیار کر کے بظاہر انہوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی شاید ایسے کچھ ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب کچھ وہاں سے لوگ نکلنے شروع ہوئے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے صرف چھپایا تھا اپنے آپ کو، ورنہ ہم نے تو اسلام جو ہے اس کو چھوڑا نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ یہ جو عذاب کی شکل ہوئی تھی آج سے 500 برس قبل، یہ اس کا یوں سمجھیے ایک ریپلیکا آنے والا ہے، ایک بہت بڑی جنگ جو آنے والی ہے۔ تو اس کے حوالے سے میرے نزدیک سورہ کہف کی پہلی آیت، 2 آیتیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ،
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ بشارت دے یہ کتاب ان اہل ایمان کو جو اچھے عمل کرتے رہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے اللہ کے پاس، ماکثین فیہ ابدا، اور اس اجر میں، اچھے اجر میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خاص طور پر خبردار کر دے یہ کتاب ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا، کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے۔ اگرچہ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کا معاملہ عربوں نے بھی کیا ہے کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، لیکن یہ اس طرح کا ان کا عقیدہ نہیں تھا جیسے کہ عقیدہ ڈوگما جسے کہتے ہیں، جیسا کہ عیسائیت میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا کہتے ہیں، صلبی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا صلبی بیٹا ہے۔ اس حوالے سے اتنی بڑی جسارت اور اتنا بڑا شرک جو ہے دنیا کی کسی اور قوم نے نہیں کیا کہ جتنا یہ اس عیسائیوں نے کیا ہے، اور اس کے ہی نتائج ہے در حقیقت جو میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مذہب سے جو پھر نفرت پیدا ہوئی اور جو مذہب کا مذاق اڑا ہے یورپ کے اندر، وہ در حقیقت اس کا رد عمل ہے۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، احادیث میں ان جنگوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس جنگ کے دو مراحل تھے۔ آج جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے جب وہ خلیج کی جنگ ہو رہی تھی میں نے یہ چیزیں اس وقت بھی بیان کی تھیں۔ اس جنگ کے دو مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا، جو لوگ بھی اگر یاد ہو، کہ در حقیقت یہ خلیج کی جنگ جو ہے 1991 کی، یہ در حقیقت ریہرسل ہے الملحمۃ العظمیٰ کا۔ ریہرسل اس معنی میں کہ کتنی قوتیں دنیا کی جمع ہو گئی، کتنی بڑی طاقت جمع کی گئی ایک ملک کا بھرکس نکالنے کے لیے۔ ایک چھوٹا سا ملک، کتنا بڑا ملک تھا وہ، اور کس قدر گولہ بارود برسایا گیا، جس طرح تہس نہس کیا گیا اس ملک کو، اور ابھی تک اس کی سزا جو ہے وہ جاری ہے کہ اس کے بچے مر رہے ہیں، نہ ان کے لیے دودھ ہے نہ ان کے لیے ادویات ہیں، اس قسم کی سخت سینکشنز ابھی تک ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت کے لیے جو پہلی خبر جو حدیث کے آتا اس کا، عن ذی مخبر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ مخبر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے، ستصالحون الروم صلحا آمنا، اے مسلمانوں تم صلح کرو گے رومیوں سے بڑی امن والی صلح۔ اب یہاں رومی کا لفظ جان لیجئے کہ یہ عیسائیوں کے لیے اور یورپینز کے لیے یہ لفظ ہے عربی زبان کا رومی، اس لیے کہ یہ عیسائی تھے، وہ یورپین تھے، اس لیے کہ رومن امپائر بازنطینی حکومت جو تھی وہ بھی ساری کی ساری رومی یورپین تھے، تو یورپین کرسچنڈم جو ہے اس کو سمجھیے کہ روم کہا جاتا ہے۔ تم صلح کر لو گے روم کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ، یورپین عیسائیوں کے ساتھ، فتغزون انتم وهم عدو من ورائکم، پھر تم جنگ کرو گے تم بھی اور وہ بھی مل کر ایک دشمن سے جو تمہارے عقب میں ہوگا۔ اب ذرا نوٹ کیجیے یہ جو معاملہ ہے سعودی عرب کا، ادھر سے جو ہے یہ تمام جو اس کے عقب میں پیچھے جو ہے یہ صدام، اور ظاہر بات ہے کہ اگرچہ نام تو اس کا مسلمانوں کا سا ہے لیکن ان کا جو فلسفہ ہے باثست ہے یہ، اور باس جو ہے وہ در حقیقت اسلام کی تو نفی ہے، وہ تو خاص ان کا نظریہ ہے جس میں یہودی عیسائی اور عرب جو ہیں انہوں نے مل کر ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا ہے، اور اس کے اندر اسلام کا کوئی تعلق نہیں، تو اس سے تم جنگ کرو گے، فتنصرون وتغنمون، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تم بہت سا غنیمت حاصل کرو گے، وتسلمون، اور تم سلامت رہو گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر ہے کہ پھر یہ بات ہو جائے گی کہ یہ صلح تمہاری ختم ہو جائے گی، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدُرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، پھر یہ کہ یہ رومی جو ہے عیسائی جو ہے غداری کریں گے، بے وفائی کریں گے، اور وہ ملحمہ الملحمۃ العظمیٰ کی تیاری کریں گے۔ یہاں تک آتا ہے کہ وَيَشُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْإِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ، کہ پھر وہ جو لوگ ہوں گے وہاں پہ مسلمان، اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کی موت دے کر عزت دے دے گا۔ میرے نزدیک یہ جو کچھ ہوا تھا خلیج کی جنگ میں، اور اتنی بڑی طاقت انہوں نے جمع کر کے پوری نیٹو کی قوت جو ہے اس کے ساتھ یہ عرب ممالک سب کے ساتھ جڑ کر آئے اور ختم کیا، اور اس کے بعد ان کی صلح ہے، اور اب جو ہے پنجے گاڑے ہوئے ہیں امریکی استعمار نے عین سعودی عرب میں نجد کے اندر ایک ٹیلے پر آتا ہے، میں نے تفصیل زیادہ چھوڑ دی اس حدیث کے درمیان میں سے وقت کم ہے، لیکن یہ کہ وہاں پر اب ان کا بیس ہے، بہت بڑا بیس ہے، ان کے جو ہے سارے اسلحہ وہاں پر جمع ہیں، لیکن یہ کہ جب یہ معاملہ ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا جو ہے شعلہ بھڑک اٹھتا ہے فلسطین میں
اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے کہ اندیشہ شدید موجود ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو اڑا دیتے ہیں یا قبۃ الصخرہ کو اڑا دیتے ہیں، تو پھر جو ایک طوفان اٹھے گا پورے عالم عرب میں، آخر نوجوان ہے، ان کے اندر وہ جذبہ بھی موجود ہے، وہ جوش شہادت بھی اب موجود ہے، تو اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ کس قدر بڑا جو ہے ایک ہنگامہ پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ پھر یہ ساری مصالحت ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ الملحمۃ العظمیٰ کی تیاری کریں گے۔ اور یہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے، یہ در حقیقت دوسرا دور ہے جس کے لیے اب فضا ہموار ہو رہی ہے۔ اب وہ عرب ایک طرف ہوں گے اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے، لیکن بالکل اسی طرح جیسے خلیج کی جنگ میں انہوں نے کیا تھا کہ اسرائیل کو میدان میں نہیں آنے دیا، اسرائیل سے کہا تم اطمینان سے بیٹھو، ہم تمہاری حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ شوارز کراس جو کہ ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس پوری مہم کا، اس نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ جو ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے جنگ کی ہے۔ وہ تو چونکہ فوجی تھا، اسے تو بات کہنے کے اندر کوئی آگ نہیں تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ زندے وعدہ خار، اچھا تو وہ فوجی تھا، اسے یہ بات کہہ دی، کوئی سیاستدان تو یہ بات نہ کہتا۔ اس نے کہی ہم نے اسرائیل کو حفاظت کے لیے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، عراق کی جنگ جو ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں بٹھا دیا، تم مت آنا، اگر تم میدان میں آ گئے تو مسلمان عرب جو ممالک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہاں کے عوام جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر وہ ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، لہذا تم بیٹھے رہو۔ البتہ پیٹریوٹک میزائل انہیں دے دیے گئے کہ تمہاری طرف کوئی اسکڈ میزائل آئے گا تو یہ پیٹریوٹک میزائل، اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ خلیج کی جنگ میں جیسے افغانستان میں پہلی مرتبہ سٹنگر میزائل سامنے آیا تھا اور اس نے واقعہ یہ فیصلہ کن رول پلے کیا تھا، جو ہزیمت ہوئی ہے روس کو، اس میں سب سے بڑا اس کا جو تھا سبب وہ سٹنگر میزائل تھا۔ بالکل اسی طریقے سے جو عراق کا بھرکس نکلا ہے اسے بہت مان تھا اپنے اسکڈ میزائل کو، لیکن ہوا کیا، اس اسکڈ میزائل کو درمیان ہی میں فضا ہی کے اندر پیٹریوٹک میزائل نے ختم کر دیا۔ اور اس وقت جو ایک بہت بڑا شور بڑھتا ہے دنیا کے اندر، یہ جو اب انہوں نے اسی پیٹریوٹک میزائل کو مزید ڈیولپ کیا ہے، ابھی اس میں کچھ خامیاں تھیں، اب اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ اینٹی بیلسٹک میزائل اگر امریکہ کی طرف آئیں گے تو ان سب کو وہ فضا ہی کے اندر اڑا دیں گے، امریکہ میں وہ پڑنے ہی نہیں دیں گے، جس پر کہ چین اور روس دونوں نے احتجاج کیا ہے کہ اب اگر تم یہاں تک جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاہدہ تھا کہ ہم یہ ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں پڑیں گے اور ہتھیار ختم کریں گے، تو اب وہ ہے کہ ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس آف پاور ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آج کل یہ خبریں ہیں، چائنا اور رشیا دونوں بہت قریب آ رہے ہیں، بہت عرصے کے بعد بہت قریب آ رہے ہیں۔ یہ کاسمو کے معاملے میں بھی قریب آئے اور انہوں نے دونوں نے مل کر بیان دیا تھا کہ مغربی دنیا سن لے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اگر ہمارے معاملے کے اندر کوئی دراندازی کی کوشش کی گئی تو ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیں گے۔ بہرحال اس وقت صورت یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کی روح سے حضور نے فرمایا ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث ولا یفرح بغنیمت۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ صورت یہ نہ ہو جائے کہ میراث کو تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہ ہو، یعنی اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنے لوگ ختم ہو جائیں گے کہ پھر مال غنیمت کی تقسیم اور میراث کی تقسیم گویا کہ خارج از بحث ہو جائے گی۔ فرمایا ثم قال، فرمایا حضور نے عدو یجمعون لأہل الشام، دشمن اپنی پوری قوت جمع کرے گا اہل شام کے خلاف۔ اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں سے صرف ایک ملک ہے جو ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، ورنہ باقی سب جو ہیں وہ تو امریکہ کی گھڑے کی مچھلی ہے، وہ سعودی عرب ہو، وہ امارات ہو، یا یہ کہ کوئی بھی اور ہو، مصر ہو، باقی جو اور ہیں وہ جو مراکو اور یہ الجیریا وغیرہ، یہ سب کے سب تو اس کی گھڑے کی مچھلیاں ہیں۔ لیکن ایک شام ہے کہ جس نے اپنی قوت کو برقرار بھی رکھا ہے اور ناک چنے بھی چنوائے ہیں اسرائیل کو لبنان کے اندر، یہاں تک کہ انہیں یک طرفہ طور پر لبنان کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے۔ تو یہی سے در حقیقت اصل جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی۔ عدو یجمعون لأہل الشام ویجمع لهم اہل الاسلام، یعنی روم، اور ان کے مقابلے کے لیے تمام مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو مطلب میں نے کہا تھا پولرائزیشن ہو رہی ہے کہ اب یہ معاملہ ہوگا، ایک طرف مسلمان ہوں گے، دوسری طرف عیسائی ہوں گے، اور عیسائیوں کے پیچھے یہودی ہوں گے، لیکن یہودیوں کو وہ بٹھائے رکھیں گے، انہیں میدان میں نہیں آنے دیں گے، ساری جنگ عیسائی لڑیں گے، جس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے
کہ 80 جھنڈوں کے نیچے ان کی افواج آئیں گی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی، یعنی 9,60,000 کی فوج ہوگی کہ جو اس وقت میدان میں اترے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اب نیٹو کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے انہوں نے، 50 سے زیادہ تو متعدد جو ہے وہ نیٹو کے اپنے ممبرز کی ہو چکی ہے اور ابھی اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اسے دوبارہ چوکس کیا ہے، مضبوط کیا ہے، اس کی تنابیں کسی ہیں، اس کو اثر منظم کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کس لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوگا، تو اس کے بعد ایک تفصیل آئی ہے کہ پہلے دن جب جنگ ہوئی ہے وہ آرمگڈون، اور یہ یہی لبنان کا جو علاقہ خالی کیا گیا اسی جگہ پر یہ جنگ ہونے والی ہے، یہی ہرمجدوم جو ہے وہ ایک مقام کا نام، ایک وادی کا نام ہے، سب سے بڑی جنگ یہاں ہوگی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے العالمین وہ شمالی افریقہ میں لڑی گئی تھی، اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی چونڈے کی جنگ جو تھی 1965 میں وہ بھی ٹینکس کی بہت بڑی جنگ تھی۔ اسی طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا، اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے بالکل موت کی بیعت کر کے، جیسے کہ حضور نے بیعت کی تھی جبکہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس سے پہلے بیعت علی الموت، اسی طرح مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو موت پر بیعت کر کے نکلیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے، یا غالب ہو کر آئیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جنگ جاری رہے گی اور بہت سے مسلمان شہید ہوں گے اس میں، لیکن پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوگی، اور پھر ایک بہت بڑا رن پڑے گا، بہت بڑا مارکا ہوگا۔ اس میں البتہ یہ جان لیجیے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ غالباً ایٹمک اسلحہ استعمال نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ کیا ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ کولڈ وار کی فضا دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، چائنا رشیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور یہ کولڈ وار یہ کہہ بھی رہے ہیں وہ کہ جو بھی امریکہ نے نئی ڈیولپمنٹ کی ہے ہتھیاروں کی، اور اس کا نتیجے میں اب کولڈ وار کی کیفیت دوبارہ پیدا ہو جائے گی، تو گویا کہ اس اندیشے سے ایٹمک اسلحہ استعمال نہیں ہو سکے گا، اور جنگ ہوگی کنونشنل وارفیئر، اور کنونشنل وارفیئر میں ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ لوگ جیت نہیں سکتے۔ جن لوگوں کے لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کو دیکھا چاہیے، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قطعی میدان میں کھڑے رہ سکتے اور نہیں مقابلہ کر سکتے مسلمانوں سے، جن میں جوش جہاد جو ہے وہ دینی اعتبار سے ایمان کے تقاضے کے طور پر، اور شوق شہادت جو ہے وہ ان کے خون کے اندر جو ہے ملا ہوا ہے۔ لہذا اس کے بعد پانسا پلٹے گا، اور پھر جب پانسا پلٹے گا اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس وقت اچانک یہ خبر آئے گی۔ لیکن اس جنگ کے اندر کتنے لوگ مریں گے اس کو سن لیجئے، حتی ان الطائر لیمر بجنابیتہم فلا یخلفہم حتی یخروا میتا، یہاں تک کہ اتنی لاشوں سے اٹا ہوا ہوگا وہ پورا میدان کہ ایک پرندہ جو ہے ان کی لاشوں کے اوپر سے اڑتا ہوا جائے گا اور اترنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، وہ چاہے گا کہ میں کسی کھلی جگہ پر جا کر اتروں تو تھک کر گر پڑے گا مر کر، لیکن اسے جگہ نہیں ملے گی۔ اتنی اموات اس جنگ میں ہونی ہے، یہ ہے الملحمۃ العظمیٰ۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آتا ہے کہ مسلمانوں کو جب اس میں فتح ہو جائے گی پھر اب دیکھیں گے، حساب لیں گے تو ایک باپ کے بیٹے 100 تھے، ہو سکتا ہے وہ دادا کی اولاد شمار ہو رہی ہو، ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا، 99 ختم ہو چکے ہوں۔ تو ظاہر بات ہے اس حالت میں کیا غنیمت جو ہے اس کی کوئی خوشی ہوگی، اور کیا کہیں اسی درجے میں جو ہے وہ کوئی میراث کی تقسیم کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ ہے وہ میدان جس کے لیے کہ اب فضا ہموار ہو رہی ہے الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے۔ اب اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں میرے نزدیک ایک فیصلہ کن کردار ہے پاکستان کا بھی افغانستان کا بھی۔ چنانچہ بن گوریون نے 1967 میں جب انہیں عظیم فتح حاصل ہوئی، تمام عرب ممالک آس پاس کے جو تھے سب شکست کھا گئے، شام شکست کھا گیا، مصر شکست کھا گیا، شرق اردن جو ہے وہ شکست کھا گیا، ادھر سے انہوں نے سرائے سینا لے لیا، ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے، ادھر سے سارا ویسٹ بینک لے لیا۔ تو جو فتح کے نشے میں تھا بن گوریون، اس نے تقریر کی پیرس میں 1967 میں، اور اس نے وہاں کہا تھا یہودیوں کے جلسے میں کہ ہمیں عرب ممالک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمارا اصل مقابلہ پاکستان سے ہوگا، اصل دشمن ہمارا پاکستان۔ بن گوریون از آن ریکارڈ، اس نے یہ بات 1967 میں پیرس کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہی اپنے یہودیوں کے اجلاس میں کہ تیاری کرو کہ تمہارا اصل معاملہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے، مقابلہ ہوگا پاکستان سے۔ اس کی خاص وجہ ہے، ظاہر بات ہے کہ عالم اسلام میں جو خوشی کی لہر دوڑی تھی جب ہمارے ہاں دھماکے ہوئے ہیں،
جہاں ایٹمی دھماکے ہم نے کیے، پورے عالم اسلام میں ایک مسرت اور خوشی اس کی لہر کیوں دوڑ گئی تھی؟ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف پاکستان کا بوم نہیں ہے، یہ تو در حقیقت پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اور پاکستان اسرائیل کے وجود سے 1 سال پہلے اللہ نے قائم کیا۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا، 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا۔ 1 سال پہلے 9 مہینے، اصل میں صحیح جو ہے تعداد وہ 9 ماہ پیشتر پاکستان وجود میں آیا، پھر اسرائیل آیا۔ اور اسرائیل کے سارے زہر کا اصل جو تریاق ہے، اصل جو علاج کرنا ہے وہ پاکستان نے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ حدیث میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ یخرج من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے، یہ افغانستان کا علاقہ، یہاں سے وہ سیاہ پرچم لے کے فوجیں چلیں گی اور کوئی طاقت ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ حتیٰ تن سبب ایلیا جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے۔ تو یروشلم جو آج سب سے بڑا بون آف کنٹینشن تو یروشلم ہے، ساری گفتگو تو ختم ہو رہی ہے، ڈیڈ لاک ہو رہا ہے یروشلم کے اوپر۔ باقی چیزوں میں تو کافی کچھ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ اسرائیلی حکومت نے کی ہے، کافی علاقے ان کو اتنے % زمین اور لے لو، اتنے % اور لے لو۔ یہ شام کو بھی تقریباً پورا گولان ہائٹ دینے کو تیار ہے، سوائے تھوڑی سی پٹی کے جس کے اوپر یہ جھگڑا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مسئلہ ہے سارا کہ جس کے اوپر کہ یہ سارا معاملہ اٹھے گا یروشلم کا، یروشلم کو واگزار کرانے کا معاملہ جو ہے جیسے پہلے ہوا تھا، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ۔ آج پھر کھویا ہے عربوں نے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں کھویا گیا، ہمارے ہاتھ سے گیا یہ مشرقی حصہ جو ہے یروشلم کا، لیکن واپس لیں گے خراسان سے جانے والی فوجیں، اور پاکستان کا ایٹم بم اور خراسان کا یہ بازو شمشیر زن، وہ افغان قوم جو 15 لاکھ جانیں دے چکی ہے، اس سے ظاہر بات ہے کوئی شکست نہیں دے سکتا، کتنے ہی اس پر سینکشن لگا لیں۔ جو چائے، ہلکی سی چائے کے ساتھ روٹی کھا کر بھی پورے دن کا گزارا کر سکتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے تو زندگی کی آسائشیں ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں۔ وہ لوگ جس طریقے سے جس سطح پر زندگی گزارتے ہیں میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ پھر جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے اور جس کے ساتھ کہ وہ لڑ رہے ہیں، تو اللہ کرے گا کہ یہیں سے یہ معاملہ ہوگا، اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر یقیناً بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ اب میں آؤں دوسری بات کی طرف، دوسرا واقعہ جو اہم ہوا ہے اور اہمیت کے اعتبار سے اس پہلے واقعے سے کم نہیں ہے کسی طرح بھی، وہ یہ ہے کہ کشمیر میں جس گروہ نے سب سے پہلے مسلح جد و جہد شروع کی تھی، جو جمعیت حزب المجاہدین، انہوں نے سیز فائر کیا ہے یونیلیٹرل، اپنی طرف سے آفر کر کے انہوں نے جنگ بندی کر دی ہے بھارت کے خلاف، اور یہ کہ موقع ہم دے رہے ہیں کہ بھارت مذاکرات کرے۔ یہ واقعہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے بہت دورس نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اچھے نتائج نکلیں گے۔ اس پر اگرچہ فوری طور پر تو جو رد عمل آیا، جتنی جہادی تنظیمیں پاکستان بیسڈ ہیں، چاہے وہ لشکر طیبہ ہے یا حرکت المجاہدین ہے یا اور ہیں، وہ تو کئی 8-10 کے نام آج کے اخبار میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان سب نے جو ہے جماعت اسلامی نے بھی شدید مذمت کی۔ جماعت اسلامی نے سید صلاح الدین جو ان کے کمانڈر ان چیف ہیں ان کو بھی گویا کہ برطرف کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ آج کی اہم ترین خبر یہ ہے، یہ میں نے نوائے وقت اور جنگ دونوں میں پڑھی ہے، چھوٹی سی سرخی کے ساتھ ہے، اہم ترین خبریں اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتی ہیں کونوں کے اندر، خدروں کے اندر لگی ہوئی، کہ پاکستان کی ایک نہایت اہم ترین شخصیت نے رات بھر بڑے طویل عرصے تک مذاکرات کیے ہیں پاکستان جتنے مجاہدین گروپس ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا اس طریقے سے مذمت کرنا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تم سے بھی مشورہ کر لیتے تو اچھی بات تھی، اور یہ بات سید صلاح الدین نے بھی کہی ہے کہ دوسروں سے بھی مشورہ ہو جاتا تو بہتر تھا، لیکن بہرحال ان کا جو لوکل کمانڈر اس وقت ہے کشمیر کے اندر عبد المجید ڈار، اس نے اعلان کیا، اور اس کے بعد اس اعلان کو اون کیا ہے سید صلاح الدین نے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہیں جنہوں نے کہ وہاں مسلح جدوجہد شروع کی ہے جماعت اسلامی کے زیر سرپرستی، جماعت اسلامی ہی کے سرپرستی میں یہ سارا کا سارا کام وہاں شروع ہوا ہے، اگرچہ میری معلومات کی حد تک وہاں پر جماعت میں اختلاف رائے ہوا تھا، اور بہت سے لوگ آزاد جو کشمیر کی جماعت ہے، اس لیے کہ کشمیر کی جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی نے علیحدہ رکھا ہوا ہے، وہ بھارت کی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہے، تو جیسے کہ کشمیر ابھی ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے تو جماعت اسلامی پاکستان میں بھی ہے، جماعت اسلامی بھارت میں بھی ہے، لیکن ان کا کوئی تنظیمی رابطہ آپس میں نہیں۔ اسی طرح کشمیر کی تنظیم وہاں کی بھی اور کشمیر کی تنظیم ہماری بھی
یہ بھی علیحدہ ہیں, اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ ہیں, آٹونومس ہیں. تو وہ جو کشمیر کی تنظیم تھی, آکوپائڈ کشمیر کی, اس میں اختلاف رائے ہوا تھا اور بہت سے لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلح جد و جہد کا آغاز کیا جائے, لیکن بہرحال جماعت اسلامی پاکستان ہی کے کچھ سرکردہ لوگوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا, پرسویٹ کیا, وہاں مسلح جد و جہد شروع ہوئی. تو بہرحال جماعت اسلامی کی طرف سے شدید مذمت ہوئی ہے, لیکن یہ کہ رات جو اجلاس ہوا ہے اور ایک انتہائی اہم جو ذمہ دار ہیں حکومت کے, انہوں نے ان سب سے گفتگو کر کے پھر ان کو آمادہ کیا ہے کہ اس معاملے میں بیان بازی نہ کریں, اور پھر اس کے بعد ان کا ایک علیحدہ اجلاس ہوا جس میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس معاملے میں ہم بیانات نہیں دیں گے. میرے نزدیک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی بھی کچھ نہ کچھ آشیرواد اس میں شامل ہے. اگرچہ قاضی حسین احمد صاحب کی طرف سے ابھی بیان جو آیا بہت سخت آیا ہے, آج تو نہیں ہے کوئی بیان ان کا, میں نے خاص طور پر دیکھا بھی اس لیے کہ مجلس عاملہ کا ان کا اجلاس تھا کل, شاید کوئی بیان آتا, لیکن یہ کہ آتے ہی انہوں نے بیان جو دیے وہ بہت سخت دیے ہیں, اور اس کا ایک خاص سبب معلوم ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ عام طور پر جو شکوک پیدا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید یہ امریکہ میں کوئی قاضی صاحب نے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے, کوئی ڈیل ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں پھر جماعت اسلامی کی زیر اثر جو تنظیم تھی جمعیت حزب المجاہدین, اس نے سیز فائر کیا ہے. تو شاید اس خوف سے یا اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اس کی انتہائی مذمت کر رہے ہیں. بہرحال وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن میں جہاں تک عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ترین راستہ ہے, اس لیے کہ بارہا میں یہاں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا, ناممکنات میں سے. آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے بھارت کتنے عرصے سے 6-7 لاکھ فوج لگائے ہوئے اور ابھی تک اس کی ہمت نے جواب نہیں دیا. حالانکہ کئی سال پہلے کہا تھا اسلم بیگ صاحب نے کہ یہ 5 لاکھ کی تعداد اگر کہیں ہو جائے فوج کی جو ڈپلائڈ ہوتی ہے تو پھر وہ ملک جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, سسٹین نہیں کر سکتا. وہ 5 کی 6 ہوئی, 6 کی 7 لاکھ ہو چکی ہے, لیکن بھارت کے اندر اس کی معیشت جو ہے اتنی مضبوط ہے کہ برداشت کر رہا ہے. اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ کنونشنل وار جو ہے ہم بھارت کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم سسٹین نہیں کر سکتے. کوئی لمیٹڈ جنگ ہو تو ہمارا پلڑا بھاری رہے گا, مسلمانوں کا جوش جہاد اور ذوق شہادت جو ہے وہ یقیناً بالا رہے گا, لیکن سسٹین کیسے کریں؟ آپ کے پاس تیل نہیں ہے, آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اگر وہاں سے بھی بند ہو جائیں, اسلحہ بھی نہیں آ رہا ہے, تیل کا معاملہ بند ہو جائے, لائف لائن آپ کی کٹ جائے, اگر یہ ٹرینیں جو ہیں وہ نہ آ رہی ہو, آئل ایکسپریس نہ چل رہی ہو, تو آپ کا ٹینک کیسے چلے گا؟ تو سسٹین وار مشکل ہے. لہذا سیدھی سی بات یہ ہے جو میں کئی مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملات مذاکرات ہی سے طے ہونے چاہیے. اور اس معاملے میں آپ کو یاد شاید ہو پورے 5 مہینے قبل 25 فروری سن 2000 کو میں نے یہاں مفصل تقریر کی تھی جو میثاق کے اپریل کے شمارے میں شائع ہوئی تھی. اس کا عنوان یہ ہے کہ یہود و ہنود کے خلاف 2 طرفہ جنگ میں مجوزہ حکمت عملی بھارت کے ساتھ صلح حدیبیہ طرز کی مفاہمت اختیار کی جائے. یہ میں نے 25 فروری کو یہاں تقریر کیا, آج 28 جولائی ہے. 5 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے معاملے کے اندر یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے بھارت پر دباؤ ڈال رہی ہے, مذاکرات کرو مذاکرات کرو مذاکرات کرو. بھارت کا ایک ہی جواب ہے کہ جب تک جو بھی سرحد پار سے جو بھی یہاں پر آتے ہیں لوگ اور یہاں پر آ کر جو بھی تخریبی اس کے خیال میں تخریبی کارروائیاں کر, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو میرے نزدیک حزب المجاہدین نے اس وقت کارنر کیا ہے بھارت کو کہ ٹھیک ہے ہم سیز فائر کر رہے ہیں, ایک موقع دے رہے ہیں, اب دیکھیں تم کیا کرتے ہو, آؤ بیٹھو میز کے اوپر, پاکستان کے اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہو, کچھ دے کر کچھ لے کر معاملہ کر لیا جائے. اور اس میں باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بے شمار فارمولے جو ہے امریکہ کے اندر بن چکے ہیں, ان کے تھنک ٹینکس نے کئی مرتبہ جو ہے وضاحت کی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے تھنک ٹینک کی بات میں یہاں پہ ایک تقریر کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ اس طریقے سے تقسیم ہو جانی چاہیے کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت اور بلتستان وغیرہ پاکستان کے پاس رہیں جیسا کہ ہے, اور جموں اور لداخ جو ہے جو غیر مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ بھارت اپنے ساتھ ضم کر لے. اور یہ جو صرف وادی ہے, اب اس کے لیے ان کا کہنا یہ کہ اسے ایک آزادی دے دی جائے, کوئی حرج نہیں. میرا کہنا یہ کہ وادی کی حد تک, صرف وادی کی حد تک ریفرنڈم ہو جائے. اگر وادی کے لوگ آزاد رہنا چاہیں تو آزاد بھی رہیں, اور اگر پاکستان کے ساتھ آنا چاہے پاکستان کے ساتھ آ جائیں, اس لیے کہ حقیقت میں تقسیم ہند کے فارمولے کی روح سے حق پاکستان کا بنتا ہے. تقسیم کشمیر کو تو میں تسلیم کرتا ہوں
اس لیے کہ جیسے پنجاب تقسیم ہوا تھا، جیسے بنگال تقسیم ہوا تھا، اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ پنجاب کے جو اضلاع بھارت کے ساتھ ملک تھے اور وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اصول یہی مانا گیا۔ باقی جو ڈنڈی ماری ہے وہ تو جو بھی باؤنڈری کمیشن تھا اور جو وائس رائے تھا اس وقت کا، انہوں نے جو بھی سازش کی ہے اور ڈنڈی ماری ہے، گرداسپور کا علاقہ دیا ہے بھارت کو، اور بہت سے اور ایسے بھی علاقے کہ جو مسلم اکثریت کے تھے وہ بھی وہاں باؤنڈری کمیشن نے بھارت کے ساتھ شامل کر دیے۔ لیکن اصول یہ تھا کہ جو بھی ملحقہ علاقے ہوں گے بھارت کے ساتھ، پنجاب کے جہاں کے غیر مسلم اکثریت ہوگی وہ بھارت کے ساتھ آ جائیں گے۔ اسی طرح جو ملحقہ علاقہ ہوگا مشرقی پاکستان کا، جو کہ جس کے اندر ہندو اکثریت ہوگی، غیر مسلم اکثریت، وہ بھارت کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو جس اصول پر پنجاب تقسیم ہوا، جس اصول پر بنگال تقسیم ہوا، اسی اصول پر کشمیر تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور بربلا ویسے تو کئی مرتبہ اور کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی صورتحال تیار ہو گئی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت بھی اب اس طرز پر سوچ رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو ایک انتہائی اہم، اب وہ انتہائی اہم کون ہو سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، قیاس آرائی کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دونوں اخبار میں لکھا ہے انتہائی اہم ذمہ دار شخص نے ان تمام جہادی گروپ جو ہے پاکستان بیس، ان کے سربراہوں سے ملاقات کی، طویل رات گئے تک، اور اس میں بہرحال ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بیان بازی سے کام نہ لیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مل کر طے کر لیا ہے کہ وہ بیان بازی نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے نزدیک یہی شکل ہے تقسیم کشمیر کا کوئی فارمولہ ہو، اور اس میں جیسے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور نے کچھ دب کر صلح کر لی تھی، اس لیے کہ معاملہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دشمنوں سے سابقہ تھا۔ ایک دشمن قریش اور اس کے جو حواریین تھے، اس کے آس پاس کے قبائل جو تھے مکے کے آس پاس کے، دوسرا دشمن خیبر میں جو یہودیوں کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا، اور تیسرے سے بنو غطفان کے قبائل نجد کے علاقے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو کہیے کہ ماسٹر اسٹروک ہے، یہ اسٹیٹ مین شپ کا بہت بڑا شاہکار ہے کہ قریش کے ساتھ صلح کر لی، چاہے کچھ دب کر صلح کیے۔ آپ نے یہ بھی گوارا کر لیا کہ ہم احرام یہی کھول دیتے ہیں، یہی اپنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اور عمرہ قضا اگلے سال آ کر ہم کر لیں گے، اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر آئے گا مدینے تو ہم واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر گیا، کوئی مرتد ہو کر مسلمان اگر گیا مکے واپس، تو مکے والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اسی پر خون کھول رہا تھا صحابہ کا، لیکن حضور نے سنا کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے ہی 1.5 مہینے کے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کر لیا، اس لیے کہ اب قریش خیبر کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ان کے ہاتھ بن گئے تھے۔ یہ ایک ہوتا ہے معاملہ کہ کسی وقت دب کر صلح کرنے میں بھی، جس کو کہ پھر قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تو آپ کو بڑی کھلی فتح عطا کر دی، اور یہ کہ آپ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ رسول کا جو خواب تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ یقیناً سچا تھا، اور اے مسلمانوں انہوں نے جو دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کریں، تم لازماً اگلے سال تم داخل ہوگے مکے کے اندر پورے امن کی کیفیت میں۔ 3 دن کے لیے قریش نے خالی کر دیا تھا مکہ مکرمہ، اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، مسلمان وہاں رہے 3 دن آرام کے ساتھ، اور طواف کیے اور عمرے کے تمام مناسک ادا کیے امن کے ساتھ، اپنے سر منڈواؤ گے بھی اور کتراؤ گے بھی، اور دیکھو تم نہیں جانتے وہ کچھ جو اللہ جانتا، عالم بارم تعلم فجعل من دون ذالک، عمرہ جب قضا کا عمرہ تم کرو گے اگلے سال، اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑی فتح ہم تمہیں دے چکے ہوں گے۔ اس سے پہلے فتح خیبر تھی، جس سے بہت بڑا مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو ہاتھ آیا، اور مسلمانوں کی مفلسی جو ہے وہ گویا کہ اس کا ایک دم علاج ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں اچھی طرح آسائش پیدا ہو گئی۔ تو یہ معاملہ بھارت کے ساتھ بھی کرنا، تو میں یہ پرچہ جو ہے اپریل کا شمارہ اس میثاق کا میں نے پتہ کیا، بہت تھوڑے ہمارے پاس نکلے ہیں، وہ میں آج سارے یہاں لے آیا ہوں، جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے وہ میری اس تقریر کو، چونکہ اس میں کوئی شاید 28 صفحات کے تو اوپر یہ پہلی پوری تقریر ہے، اور اچھا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھیوں نے اس کو ٹیپ سے اتار کر اور شائع کر دیا، تاکہ اگر یہ آج میں یہ بات کہتا تو یہ کہا جاتا کہ یہ تو مشت بعد جنگ یاد آیت والی بات ہے۔ میں 5 مہینے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، اسی لیے آج بھی بھرپور تائید کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی انیشیٹو لیا ہے حزب المجاہدین نے 100% درست ہے،
اور پاکستان بیس مجاہدین کو بھی اپنے ہاتھ روک لینے چاہیے، اس لیے کہ ان کی حیثیت انصار کی ہے، اصل جھگڑا ان کا ہے۔ وہ جو انڈیجنس کشمیری ہیں، سب سے بڑی تعداد ان کی جو ہے وہ تو حزب المجاہدین میں ہے، کام شروع کرنے والے تو وہ تھے۔ اس حوالے سے آپ کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت انصار اور عوام کی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مدعی سست گواہ کس والی بات تو نہیں ہونی چاہیے دنیا میں، آپ لوگ تو مددگار ہیں۔ تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیں، کوئی حل نہیں ہے، واقعتاً بھارت جو ہے مذاکرات کی میز پر آتا ہے کہ نہیں آتا، واقعتاً وہ جو ہے اس معاملے کے اندر کوئی لچک دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا، واقعتاً وہ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ایک موقع ان کو دے دیا جائے، آزما لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں جو پاکستان میں بیسڈ ہے جتنی بھی جہادی گروپ ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی میرے نزدیک تو میرا مشورہ انہیں یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سیز فائر کر دیں کہ فی الحال جو موقع حزب المجاہدین دے رہی ہے بھارتی حکومت کو وہ ہم بھی دیتے ہیں، تاکہ یہ پوری حجت قائم ہو جائے اور بھارت کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ وہ مذاکرات سے یا ثالثی سے فرار کے لیے کوئی بہانہ بنائے۔ تو دیکھو جی وہ تو بارڈر کے پار سے ہمارے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کو جو ہے دہشت گرد جو ہے مشہور کر دیا ہے بھارت نے۔ ظاہر بات ہے اس کی سفارتی جو اس کی صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، وہ ہماری استعداد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وہ جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اپنے سفارت خانوں پر ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اس طرح کے ٹرینڈ آدمی بھی نہیں ہے جس طرح کے ان کے ہاں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ کمپیوٹر کے اندر امریکہ کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ بنگلور، جیسے کہ ویسٹ کوسٹ کے اوپر وہ ایک شہر ہے جو مشہور ہے اسی کام کے لیے، اسی طریقے سے ساؤتھ انڈیا میں بنگلور جو ہے کمپیوٹر کے اعتبار سے ایکسپورٹ میں اس وقت دنیا میں مد مقابل بن کر آ گیا ہے امریکہ کا۔ وہاں سائنسدان ہزاروں لاکھوں سائنسدان پڑا ہوا، ہمارے یہاں کہاں ہے؟ اور ہمارے یہاں تو جو بھی تھے وہ جا کر باہر جو ہے وہ وہاں پر ہی جم گئے ہیں، اور وہیں پر جو ہے ان کی محنتیں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ امریکہ کے کام آ رہی ہیں، اکثر و بیشتر وہی ہیں، واپس آتے نہیں۔ لیکن بھارت کا معاملہ بڑا مختلف ہے۔ اس پہلو سے یہ ہے کہ ہمیں ایک بھرپور موقع دے دینا چاہیے، البتہ جیسے کہ سید صلاح الدین صاحب نے کہا ہے کہ 12 ہتھیار ہمارے پاس ہیں، ہم سب چاہیں گے دوبارہ اٹھا لیں گے، لیکن ایک دفعہ جو ہے حجت اتمام حجت کر دیا جائے بھارت پر، تاکہ عالمی رائے عامہ جو ہے وہ بھی دیکھ لے کہ یہی ایک عذر پیش کر رہا تھا بھارت کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے حزب المجاہدین کی طرف سے بھی، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو پاکستان کے جہادی گروپ ہے وہ بھی اعلان کر دیں، اور اعلان کے نتیجے میں آخری حجت قائم ہو جائے بھارت پر، تاکہ اسے مذاکرات سے یا ثالثی سے فرار کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے۔ یہی 2 باتیں تھیں جو آج مجھے آپ سے عرض کرنی تھی۔ ابھی تشریف رکھیے۔ ایک تو یہ کہ پچھلے جمعے میں ایک سوال میرے پاس آیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جواب دوں گا۔ یہ کوئی عبد الماجد صاحب ہے، کنور عبد الماجد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو لوگ یہاں آ گئے وہ مسلمان ہیں، جو وہاں رہ گئے وہ اسلام سے خارج، قرآن سے ثابت ہے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل ہی غلط ہے، بالکل بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے علم میں کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں ہے جس نے کوئی ایسی احمقانہ بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ کسی شخص کا جو ہے کسی چنڈو خانے کی اڑائی ہوئی بات ہو تو ہو۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، مولانا مودودی سے غلطی ہوئی تھی ایک موقع پر، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا۔ جب ہجرت فرض کر دی گئی تھی تو مکے کے جو مسلمان مکے میں مقیم رہ گئے انہوں نے ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت فرض کر دی گئی۔ تو یہاں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی مراسم نہیں رہیں گے، کوئی تم پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے جب تک کہ ہجرت نہ کریں۔ اس آیت کے حوالے سے مولانا مودودی نے ایک موقع پر یہ رائے ظاہر کی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اب ہندوستانی مسلمانوں سے کوئی گہرے روابط نہیں رکھنے چاہیے۔ ایک اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بات صحیح بھی تھی، اس لیے کہ ان روابط کو دشمن استعمال کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے کمزوری کا ایک سورس بن سکتے ہیں۔ لیکن اس پر جو جواب جو لکھا تھا بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ بھی ترجمان القرآن میں شائع کر دیا تھا مولانا مودودی نے، مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس کا جواب دیا تھا بہت مدلل، کہ آپ غلط جگہ پر آیت کا انتباہ غلط جگہ کر رہے ہیں۔ وہاں ہجرت فرض تھی، یہاں فرض نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہاں دارالہجرت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، آؤ آؤ، وہاں تو کہا جا رہا تھا آؤ، اور جو آ رہا ہے اسے گلے سے لگا رہے تھے۔ تم نے اپنے بارڈر بند کر رکھے ہیں، تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ویزا دینے میں تمہیں دقت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو، بھارت کا مسلمان جو ہے وہ کئی رات پڑا رہتا ہے دہلی کے اندر ہائی کمیشن کے باہر
तब कहीं जाकर वीजा मिलता है। तो कैसे है ये हालात? तो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल नकीज है, इन दोनों में तजाद है। बस ये तो मेरे इल्म में है कि मौलाना मौदूदी ने से एक खता हुई थी, गलती हो जाती है, उलमा से होती है, बड़े लोगों से होती है, लेकिन इसके अलावा मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि इन साहब ने लिखी है, कंवर साहब ने। कुरान कॉलेज में अब मैं खास तौर पर पिछली मरतबा भी मैंने अर्ज किया था, जरा 2-4 मिनट बैठिए। ये जो आज की आयत खास तौर पर थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, उसका कुछ आपसे भी खिताब है या नहीं? कुल शुक्र और सना उस अल्लाह के लिए जिसने किताब नाजिल फरमाई अपने बंदे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस किताब का हक अदा कर रहे हैं। मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक नामी मेरा किताबचा कभी मुताले से गुजरा है? कभी मुताला कीजिए उसका। अंग्रेजी में भी है, फारसी में भी है, अरबी में भी है, पुश्तो में भी है, सिंधी में भी है। ये तो वो है किताबचा मेरा कि जो बहुत ही यूनिवर्सल समझिए कि मुसलमानों पर क्या फराइज है। लेकिन ये कि इसके लिए हमने जो 2 इदारे कायम किए हैं, एक है 9 माही कोर्स कर दिया, पहले 1 साल का होता था, कि वो रुजू इलल कुरान कोर्स, आपने डॉक्टरी पास की, इंजीनियरिंग पास की, कुछ और किया, कोई PhD की, लेकिन दीन के एतबार से आप जाहिल हैं, पढ़े लिखे जाहिल। PhD फिजिक्स में है, PhD केमिस्ट्री में है, अरबी जबान का अलिफ का नाम दे नहीं आता, कुरान मजीद का तर्जुमा एक आयत का नहीं कर सकते। तो ये पढ़े लिखे जाहिलों के लिए हमने ये निज़ाम बनाया है, 9 महीने निकाले अपनी जिंदगी के और वो शामिल हो इस कोर्स के अंदर, रुजू इलल कुरान कोर्स, क्योंकि 1 सितंबर से उसका फिर आगाज होगा। अब अगर शुरू हो रहा यही महीना है। लेकिन एक बात मुझे अर्ज करनी है कि हमने ये देखा है कि लाहौर से जो लोग इस कोर्स में शरीक होते रहे हैं उनकी अक्सरियत दरमियान में छोड़ जाती है। बाहर से जो लोग आते हैं वो कायम रहते हैं। बाहर से जो आता है वो अपनी मुलाजमत हो, कुछ और हो, कारोबार हो, उससे फारिग होकर आता है। लाहौर का आदमी सोचता है मैं कुछ कारोबार भी करता रहूंगा, शाम को दुकान पे चला जाऊंगा, शाम को मैं अपना कुछ जॉब भी कर लूंगा। ये काम इस तरीके से होने वाला नहीं है। ये इतना हकीर काम नहीं है। ये काम अगर करना है, अरबी सीखनी है, कुरान समझना है, तो जाहिर बात है कि फिर 9 महीने खालिस निकाल लीजिए अपनी जिंदगी के। इसमें कोई और काम साथ नहीं कर सकते, वरना आप साथ नहीं चल सकेंगे, दरमियान में छोड़कर अलग हो जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो मैंने इसीलिए 1 महीने पहले आपको खबरदार किया है कि सितंबर अगस्त के अवाखिर में इसके दाखिले होंगे और सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि कुरान कॉलेज जिसका मैंने तारुफ कराया था पिछले जुमे में भी, उसका स्टॉल आज भी बाहर मौजूद है। आज उसका ब्रोशर यहाँ तकसीम नहीं हो रहा, लेकिन जो आज लोग हैं कल नहीं थे, पिछले जुमे में नहीं थे, वो स्टॉल से ब्रोशर भी हासिल कर लें। हमने बड़ी कोशिश की है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। हालांकि आजकल आप अखबारात में देख रहे हैं 1-1 सफे का पूरा इश्तहार आता है कॉलेजों के लिए, इसलिए कि ये धंधा है, बहुत बड़ा कारोबार है। हमारा कॉलेज खसारे में है, लाखों रुपए अंजुमन खुद्दामुल कुरान को खर्च करने पड़ते हैं हर साल, इसलिए कि हम तो असल में खिदमत के इरादे से दीन के लिए काम कर रहे हैं। तो FA में आए, ICOM में आए या फिर ICS में है, जो भी नौजवान है वो दाखिल हो। कम से कम ये है कि FA में आएंगे तो ये कि वो BA करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, अरबी जबान लाजमन पढ़ेंगे, ताकि कुरान का और जदीद फिक्र, साइकोलॉजी हो या ये कि हिस्ट्री हो या ये कि पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो या फलसफा, उसका मुताला करेंगे तो फिक्र जदीद जो है उसकी गलतियां उन पर वाज़ेह होंगी और कोई काम कर सकेंगे। उसके लिए मैं फिर आज आपसे कह रहा हूं, क्योंकि शायद 5 को इन्होंने इंटरव्यू रखे हुए हैं दाखिले के लिए, तो आज अब मौका जो है बहुत थोड़ा रह गया है, आप लोग उसके बारे में संजीदगी के साथ गौर कीजिए।